بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلخ یعنی آج کل کے افغانستان کے بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس سلطنت تو بہت بڑی تھی، مگر وہ پھر بھی اکثر پریشان رہتے تھے۔ ہر وقت خود کو یاد الہی میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتے، مگر پھر کار سلطنت آڑے آ جاتے۔ ذرا فرصت ملتی تو بس یہی سوچتے کہ دنیا چند روزہ ہے اور ابھی آخرت کی تیاری بہت بڑی ہے۔ جب بھی وقت ملتا اللہ اللہ کرتے، مگر وقت نکالنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا۔ ایسے میں ایک شخص فقیر کے بھیس میں سخت پہرے کے باوجود ان کے دربار میں داخل ہو گیا۔ روایت یہ بھی ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سلام دعا کے بعد اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ذرا ایک طرف ہو جائیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، مسافروں کے لیے آرام کے لیے ہم نے سرائے بنا رکھی ہے، یہ تو میرا تخت ہے۔ فقیر نے کہا، آپ سے پہلے یہ تخت کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرے باپ کا۔ فقیر نے پوچھا، اور اس سے پہلے تخت کس کا تھا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، میرے دادا کا۔ فقیر نے کہا، یعنی یہ جگہ بھی تو ایک سرائے کی مانند ہے، جہاں ایک بادشاہ آتا اور دوسرا وہاں سے جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک رات حضرت ابراہیم بن ادھم شاہی خوابگاہ میں سو رہے تھے کہ چھت پر آہٹ محسوس ہوئی۔ چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کسی کو نہ پایا۔ آواز دی، کون ہے؟ سامنے آئے۔ وہ فرشتے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام حق دے کر بھیجا تھا۔ فرشتے سامنے آئے اور کہنے لگے، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، شاہی بالا خانے پر بھلا اونٹ کا کیا کام؟ فرشتوں نے جواب دیا، شاہی بالا خانے پر اگر اللہ مل سکتا ہے تو اونٹ کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا، کیا مطلب؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کو زمینی بادشاہ ہرگز پسند نہیں کہ وہ خود شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس سے ملنا ہے تو شاہ نہیں، گدا بن کر ملو۔ یہ کہہ کر فرشتے غائب ہو گئے، مگر حضرت ابراہیم کو پریشان کر گئے۔ سارا وقت سوچ بچار میں گزرنے لگا، کار سلطنت ٹھپ ہو گئے۔ آخر حضرت ابراہیم ایک رات اپنی سلطنت چھوڑ کر نکل پڑے اور نیشا پور کے صحرا میں یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم قریباً 10 سال نیشا پور کے صحرا میں عبادت میں مصروف رہے۔ نہ سلطنت کی کوئی پرواہ تھی اور نہ کوئی فخر و فاقے کی۔ محنت اور خدمت سے وہ اللہ کے قریب ہو گئے، اتنے قریب کہ اگر دن گرم ہو جاتا اور وہ اللہ سے شکایت کرتے تو اللہ فوراً بارش عطا فرما دیتا تھا۔ آخر وہ ایک دریا کے کنارے منتقل ہو گئے اور گدڑیاں سی کر گزارا کرنے لگے۔ ایک بار بلخ کی سلطنت کا وزیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اسے گدڑی سینے والے پر بادشاہ ہونے کا شائبہ ہوا۔ پہلے تو یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ شنید تھی، بادشاہ کو دشمنوں نے قتل کر کے لاش بہا دی ہے۔ پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسے پہچان کر اپنا تعارف کروا دیا۔ وزیر نے دل میں سوچا کہ شاید ان کا دماغ ہل گیا ہے کہ 7 جہاں کی دولت چھوڑ کر اس ویرانے میں بیٹھے گدڑیاں سی رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ایک ابروئے جنبش پر ہزاروں گدڑیاں حاضر ہو جاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کو معلوم ہو گیا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور دعا کی کہ مجھے میری سوئی واپس عطا کی جائے۔ دریا سے ہزاروں مچھلیاں اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی دبائے باہر آ گئیں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اسی عیش و عشرت سے تو میں بھاگ کر آیا ہوں، مجھے میری پرانے والی زنگ آلود سوئی عطا کی جائے۔ تب ایک مچھلی وہی پرانی زنگ آلود سوئی لے کر آئی۔ جب وزیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنی سوچ پر نہایت نادم ہوا اور کہنے لگا، افسوس، مچھلیاں آپ کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر بھی ناواقف ہوں۔ دنیا میں رہ کر دنیا ترک کرنا آسان نہیں۔ نہ ہم حضرت ابراہیم بن ادھم جیسے بہادر ہیں کہ دنیا کو ٹھوکر مار کر صحرا میں نکل جائیں۔ ویسے بھی وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا امتحان بس اتنا ہے کہ ہم روزے رکھیں، حج کر سکیں تو کریں، زکوٰۃ لازم ہے تو دیں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں اور اللہ پر ایمان کامل رکھیں۔
فبأي آلاء ربكما